اپنی زندگی کو کسی کا احسان سمجھنے والا پرسکون رہتا ہے۔ ایک بے قرار دل غزل کہہ دے تو ہزار بے قراروں کو سکون آ جاتا ہے۔ وقت کو وقت سے پہلے سمجھنے کے لیے وقت سے پہلے نکلنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ انسان طاقت حاصل کرنے کی خواہش سے ہی آزاد ہو جائے۔ غریب کو امیر ہو جانے کی امید نے سہارا دیا ہوا ہے، امیر کو غریبی کے ڈر نے مضطرب کیا ہوا ہے۔ اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمان کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ کھلا ہی نہیں۔ طاقت خوف پیدا کرتی ہے، خوف نفرت پیدا کرتا ہے، نفرت اگر حد سے بڑھ جائے تو بغاوت پہ اتر آتا ہے، اور بغاوت خوف سے ٹکرا کر اسے ختم کر دیتی ہے۔ سب سے بدقسمت وہ بوڑھا ہے جسے بڑھاپے میں گناہوں کی تمنا ہو۔ بڑے بڑوں کی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دی جائیں۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کر لیا، تیرا حاصل اس کی محرومی بن گیا۔ اگر آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا تو سمجھ لو کہ آپ کو بھی کسی نے قبول نہیں کیا۔ اگر خوف زدہ انسان بے خوف ہو جائے تو خوف زدہ کرنے والے کی طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان اپنی ہی نگاہ میں معتبر نہ ہو اس پہ کون اعتبار کرے گا؟ کسی شے کو حاصل کرنے کی خواہش یا کسی چیز سے نجات کی خواہش ہی باعث بے قراری ہے۔ جو جس کا خیال ہے وہی اس کا حال ہے۔ اچھے مقصد کے لیے کی گئی محنت اگر ناکام رہے تو بھی کامیاب ہے۔ ایک معمولی انسان کا گناہ معمولی ہوتا ہے، لیکن ایک مشہور کا گناہ مشہور گناہ ہوتا ہے۔ ہم انگریزی زبان سے نجات حاصل نہیں کر سکے اور ہم سندھی، بلوچی، پشتو سے ناآشنا ہیں۔ بھائی کی زبان سے بے خبر دوسرے ممالک کی زبان بولتے ہیں، اور بھائی بھائی کی زبان سے آشنا نہ ہو تو بھائی چارہ کیسے پیدا ہو؟ غیر ممالک جانے والوں کے عزیز ان کے انتظار میں یہاں پردیسی ہیں، وہ وہاں پردیسی ہیں۔ عمر پردیس میں گزر جاتی ہے اور امید یہ ہے کہ دیس میں رہائش باعزت ہو۔ غلام کو غلامی پسند نہ ہو تو کوئی آقا پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ غریبوں کی حالت بدلنے کا دعویٰ کرنے والے خود غربت کے ذائقے سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ غریب ہونے سے ڈرتا ہے۔ باخبر انسان پریشان نہیں ہوتا۔ وہ گناہ جس میں کوئی دوسرا شخص گواہ نہ ہو اس کے امکانات اکثر معافی کے ہوتے ہیں۔ آباد شہروں میں ایک اور شہر بھی آباد ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ہے قبرستان۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں گناہ نہ کرنے والے کو بھی ثواب ہے۔ ایک کی خوشی دوسرے کا غم ہو سکتی ہے۔ شبنم کے قطرے رات کے آنسو بھی ہیں اور صبح کی مسکراہٹ بھی۔ خوف کا پسندیدہ مسکن اس انسان کا دل ہے جس میں احساس گناہ تو ہو لیکن گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ ہو۔
اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہاری ذمہ داری بن چکا ہے۔ اگر انسان تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ موت کا راز یہ ہے کہ ہم کچھ عرصہ اپنی اولاد کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر اپنے ماں باپ سے جا ملتے ہیں۔ ڈر کس بات کا؟ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک ہی دسترخوان پہ پلنے والے ایک جیسا ذائقہ اور ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ وقت کو وقت سے پہلے سمجھنے کے لیے وقت سے پہلے نکلنا پڑتا ہے۔ ایک سماج میں امیر اور غریب کے درمیان جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اس سماج میں اتنی ہی زیادہ کرپشن بڑھے گی۔ اگر آپ کوئی اچھی بات کہیں، کوئی اچھا کلام تحریر کریں تو آپ کے لیے اٹھے گئے ہزارہ ہاتھ آپ کی صحت اور زندگی کے لیے تیار ہوں گے۔ موت یہ نہیں کہ سانس رک جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا ہی کوئی نہ ہو۔ لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بحث نہیں چھوڑتے۔ کائنات سے توجہ طلب کرنا اتنا اہم نہیں جتنا اس کو توجہ دینا۔ مایوسی راستے کا سب سے بڑا رہزن ہے۔ کوشش کو اگر ہاتھی کہہ لیا جائے تو نصیب ابابیل کی کنکری ہے۔ زندگی کے جواز تلاش نہیں کیے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، جواز مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی طاقت عطا کی ہے، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن کے رہ جاتا۔ ایک بے قرار دل اگر غزل کہہ دے تو ہزار بے قراروں کو قرار آ جاتا ہے۔ کسی معاشرے میں استعمال ہونے والے الفاظ کا بغور مطالعہ کرنے سے اس معاشرے کا معیار واضح ہو جاتا ہے۔ وہ جنت جس میں اپنے سوا کوئی نہ ہو دوزخ ہی ہے۔